صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو، تمام ناظرین کرام کو بہت بہت مبارک ہو۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہمیشہ خوش آباد اور شاد رہیں۔ آئیں اس سلسلے سے کچھ تھوڑی سی مختصر سی معلومات اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کائنات میں سکون سب کو چاہیے، پیس سب کو چاہیے۔ اس کائنات کے سکون کا نام رسول ہے، رسول کے سکون کا نام حسین ہے، حسین علیہ السلام کے سکون کا نام سکینہ ہے۔ وہ انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ہم نے مومنین کے دلوں پر سکینہ نازل کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سونے والی بچی سکینہ اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ امام حسین جیسے شخصیت کہتے ہیں کہ وہ گھر مجھے پسند ہے جس گھر میں سکینہ اور رباب موجود ہو۔ مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے جس گھر میں سکینہ موجود نہ ہو۔ جب ولادت باسعادت ہوئی ہے تو پورے بنی ہاشم کی خوشی منائی گئی ہے اور ایک عظیم ترین شخصیت اس زمین پر تشریف لائی ہے۔ ان کی والدہ گرامی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ امرؤ القیس جو یمن کے رہنے والے تھے، جب یہ مدینے میں آئے ہیں اور آنے کے بعد خواہش ظاہر کی مولا کائنات سے، کیونکہ بہت پیسے والے تھے، رئیس الرؤساء میں سے تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری 2 بچیاں ہیں، ان کی شادی کسی اچھے خاندان میں ہو۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی شادی خود مولا کائنات نے رشتہ دے کر کروائی۔ ایک ہے ام فروا اور ایک ہے جناب ام رباب۔ یہ دونوں امام حسن اور امام حسین سے منسوب ہوئی۔ ام فروا سے جناب قاسم آئے جو کربلا میں الحمدللہ عظیم ترین خدمات انجام دے کے اس دنیا سے کامیاب ترین ہو کر گزرے، اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب رباب پہنچی۔ انہوں نے ایسا تحفہ دیا اس کائنات میں امام حسین کو، اسلام کو، دین کو، کہ ایک بچہ فاتح کربلا ہے اور ایک بچی فاتح شام ہے۔ تو الحمدللہ یہ گھرانہ بڑا عظیم گھرانہ تھا، اور یہ امرؤ القیس جو تھے یہ اس کے ساتھ ساتھ بہت بہترین شاعر بھی تھے، اور اس زمانے کا شعر شاعری کا زمانے خود جناب رباب جو تھی وہ بہترین شاعرہ تھی۔ جناب رباب اور امام حسین سے گفتگو شعر شاعری کی شکل میں جناب ہوا کرتی تھی۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، ان دونوں کے مجسمے کا نام جناب سکینہ، چونکہ کربلا کا کام بہت بڑا مارکا تھا، اس میں سلیکٹڈ پرسنٹ تھے، یہ چونکہ ٹیم ورک تھا، اب اس میں ذرا سا بھی ایک قدم پیچھے نہیں آنا تھا بلکہ آگے ہی آگے جانا تھا۔ تو اب ذرا سوچئے سب کا انتخاب ہوا جس میں جناب سکینہ کا بھی انتخاب ہوا ہے۔ آج تھوڑا سا کچھ اگر ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، خاص کر کے صنف ناسک، تو بہت کچھ الفاظ منہ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور الٹا سیدھا نہیں پتہ کون کون سے لفظ نکل جاتے ہیں کہ جس کے لیے زندگی بھر کبھی کبھی پچھتانا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ ایسا کیوں کہہ دیا۔ ان لوگوں کے لیے، صبر کے لیے اس دنیا میں کسی مذہب کے پاس اتنا اسٹرانگ جو ہے نمونہ موجود نہیں ہے جتنا اسٹرانگ نمونہ ہمارے پاس موجود ہے آئیڈیل کی شکل میں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا۔ ایک تو شاعرہ ہیں، والدہ گرامی، والد جو ہے وہ امام ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں تربیت ہوئی ہے، سینے پر سونے والی ہیں۔ سکینہ یعنی سکون، پوری کائنات کو سکون امام حسین کو سے ملتا ہے، امام حسین کو سکون جناب سکینہ سے ملتا ہے۔ ذرا سمجھیے کہ کتنی عظیم شخصیت کی آمد ہے۔ کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک کا مارکا معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں، یہ بہت بڑا مارکا ہے۔ یہ 6 سال کی بچی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایسا آئیڈیل ہے کہ جو بڑے بڑوں کے پیر جہاں پھسل جاتے ہیں، جناب سکینہ مستحکم ہو کر جناب کھڑی رہی ہیں۔ اور یہ بچوں کے لیے بھی ہے کہ جو بچے کہتے ہیں کہ ابھی ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہماری تو ابھی عمر بہت کم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہے۔ آئیں دو ایک لفظ اور آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوا چلوں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو ان کی زیارت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس لفظ کو میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں کہا ہے السلام علیک، السلام علیک ایہۃ الزکیۃ الفاضلہ۔ سلام و ایسی شخصیت کے اوپر
کہ جو تزکیے کے انتہائی مراحل کے اوپر فائز ہیں. قرآن مجید میں وَيُزَكِّيهِمْ آپ کو بھیجا گیا ہے رسول کہ آپ تزکیہ کروائیں. اور جناب سکینہ کی زیارت میں مجسمہ تزکیہ نفس کرنے والی اور تزکیہ کرنے والی کہا جا رہا ہے فاضلہ. کہتے ہیں عالم فاضل، عالمہ و فاضلہ. جناب سکینہ کو فاضلہ کہا گیا. اب جناب سکینہ کے فاضلے کو ہونے کے اعتبار سے اب آپ ان کے جو خطبات ہیں، جناب سکینہ 6 سال کی بچی ہیں. دیکھیں امام حسین کے گھر کے بچوں کی حیثیت و عظمت دیکھیں آپ. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے مصائب کے اوپر پھسل جاتے ہیں، الفاظ غلط الفاظ منہ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جناب سکینہ ان مراحل کے بعد جس میں بابا کا سر کٹا ہوا سر، جناب علی اکبر کا کلیجہ اور لاشوں کی پامالی، گھر کا جلنا، ان تمام مصائب کو دیکھنے کے بعد جانتی ہیں خطبہ کیا دیا ہے؟ خطبہ دیا الحمدللہ عدد الرمل والحسن. تعریف اس اللہ کی ہے کہ جتنی بھی تعریف کی جائے وہ یہ کہ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی ریگ ہیں، ذرات ہیں، پتھر ہیں، ان کے برابر پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہے. ہم تو ذرا سا بھی شکایت کرنا شروع کر دیں. وَزِنَتِ الْعَرْشِ إِلَى السَّرَى. تعریف اس اللہ کی ہے کہ جتنا وزن بھی استعمال ہوا ہے اس زمین اور عرش کے درمیان میں، اس کے برابر ہم ثنا کرتے. احمدہ وأؤمن بہ. میں حمد کرتی ہوں اور اس کے اوپر ایمان لاتی ہوں، اور توکل علیہ، اور توکل کرتی ہوں اس کے اوپر، ذات کے اوپر. جناب سکینہ کتنی چیزیں بتا رہی ہیں، ہمیں بتا رہی ہیں اس سچویشن، اس سینیریو میں کہ جو آپ کربلا سننے کے بعد جو کوفے میں پیاسے بھی ہیں، بھوکی بھی ہیں، اور اس انداز سے جناب والا وہ بات کرے گا بہا معشر مسلمۃ بألسنۃ. اس کے بعد ایک بہت بڑا میسج دیا جناب سکینہ نے اپنے خطبے میں کہ سلام ہو، اب ہمارا درود ہو آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ. کہا کہ کچھ لوگ جو ایسے تھے کہ ظاہری طور کے اوپر مسلمان تھے، اندر میں وہ منافق تھے. اور وَتَعْشَنْ لِرْعُوسِهِمْ، ہلاکت ہو ان کے سرگناؤں کے اوپر. کیوں کربلا کا واقعہ اچانک نہیں ہوا ہے، بلکہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اس کے پلاننگ کہیں اور، ایک بلڈنگ بنتی ہے تو اس کے نقشے بنتے، اس کے تمام مراحل ہوتے ہیں. تو میں لفظی ترجمہ نہیں، میں ایک اصطلاحی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ مفہوم واضح ہو جائے. تو جو لوگ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے کربلا کے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جن لوگوں نے اس کام کو انجام دیا. خدمت میں آپ کو اسکرین جناب سکینہ کی خدمات بہت ہیں. چھوٹی سی ہم نے سوچا کہ کم سے کم اپنے بچوں کو ایک جناب سکینہ کی زندگی سے درس ملے اور آئیڈیل کی شکل میں آئے. اور آخر میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ جو بیان کرتا وہ چلوں، وہ یہ ہے کہ 24 رجب کا روزہ، چونکہ بالکل یہ مہینہ جو ہے برکتوں والا، رحمتوں والا، بارش نازل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے اس زمین کے اوپر کہ جو رجب کے مہینے کو پا لیتا ہے. 24 رجب کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں. مستحب ہے، اگر چاہیں تو، اگر قضا ہے تو وہ بھی اس کی بھی نیت کر لیں کہ قضا کے اعتبار سے بھی والا روزہ بھی پورا ہو جائے گا اور 24 تاریخ کا روزہ بھی ہو جائے گا. جو 24 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اس کو ثواب کیا ملتا ہے؟ پروردگار بہانے سے کچھ دینا چاہ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی، اس کی روح قبض اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک فرشتہ ملک الموت بہترین شکل میں آب کوثر لے کر اپنے ہاتھوں میں آئے گا اور اس کو پلائے گا. جب وہ پی لے گا تب اس کی روح قبض کرے گا. تو جس کو آب کوثر اس دنیا میں پینا ہے، جنت کا وہ عظیم ترین بہترین پانی اگر پینا اگر ہے تو وہ بھی فرشتے کے ہاتھ سے، وہ بھی ملک کے ہاتھ سے. تو 24 رجب المرجب جو یہ مہینہ چل رہا ہے اس کے روزے کو جناب والا رکھے. تو پروردگار عالم بہانے سے دینا چاہتا ہے، ہم حاصل کریں. تو جناب سکینہ کی زندگی سے کیا ہم نے حاصل کیا اور رجب کی یہ اعمال، اس کے اوپر الحمدللہ ہم نے تھوڑی سی آپ کو پیغام دیا ہے. جہاں بھی رہیں شاد رہیں، آباد رہیں. پھر سے ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ خوش رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.